صاحب التاج والإدراج سبحان اللہ سيد الإنس والجنات سبحان اللہ محبوب رب الأرض والسماء الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان اللہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسلام کے مراکز ہیں مدارس بھی مساجد بھی یہی سے بنتے ہیں ہر سو محدث بھی مشائخ بھی ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصلوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے میرے تائی والد احترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء احترام زعماء اجرام حاضرین کہتے بزرگان دین The time is 4 o'clock a.m. آج 12 اپریل سن 2024 کو برادر مکرم استاد القرآن عالم معامل کہتے ہیں اخلاص و سادگی عادل عزیز شخصیت مولانا
قاری عبدالمجید چشتیہ صاحب کی اور خلوص دعوت پر ان کے اس مدرسہ کے سالانہ پروگرام میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے علماء کرام بالخصوص استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی محمد حفیظ صاحب اور دیگر علماء شعراء آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں بھی قاری صاحب کی محبت میں صرف چند منٹ کی حاضری لگانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی عید پر انہی دنوں میں میرا جوان بیٹا مولانا فاروق حیدر عباسی اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ تو رمضان بھی روتے گزرا، عید بھی روتے گزری، اب تک بھی اپنی طبیعت میں کنٹرول نہیں ہے اور نہ میں نے کسی اور کو کوئی جلسے کا وقت دیا، لیکن قاری صاحب کا حکم تھا کہ پچھلے سال آپ نے آنا تھا مگر بیٹے کی وفات کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ آج صرف چند منٹ آپ کے لوں گا، جو کچھ اللہ پاک نے کہلوایا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور پھر حق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں پوری کائنات کی امتوں کا سردار بنایا اور پھر صرف ہمیں امتوں کا سردار نہیں بنایا بلکہ کائنات میں جتنی انواع کی مخلوقات میں جو جو سردار تھا اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا۔ مثلا ابھی تازہ رمضان گزرا ہے، آپ نے ہمیں روزے رکھے اور روزے صرف ہمیں نہیں ملے بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ من قبلکم کا جملہ اشارہ کرتا ہے کہ روزے صرف ہمیں نہیں ملے بلکہ ہم سے پہلوں کو بھی ملے، لیکن ایک بہت بڑا فرق رکھا کہ روزے سب کو دیے مگر رحمتوں کا سمندر رمضان صرف ہمیں عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے نبی ہر امت کو دیا، جناب آدم، جناب نوح، جناب شیس، جناب ادریس، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب عزیر، جناب شعیب، جناب صالح، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب ایوب، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب الیاس، جناب الیسع، جناب حزقیل، جناب دانیال۔ 1,24,000 پیغمبر تھے، نبی ہر امت کو دیا مگر ساری کائنات کے نبیوں کا ایمان صرف ہمیں عطا سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح اللہ نے کتابیں بہت ساری امتوں کو عطا کی۔ بعض روایات میں 105 صحیفے، 115، 107، 109، 113، 124، 123 مختلف تعداد ہے، میں اس تعداد کی بحث میں نہیں جاتا۔ صحیفے بہت ساری امتوں کو ملے، آسمانی کتابیں بہت ساری امتوں کو ملی،
لیکن کائنات کے رب نے ساری کائنات کی کتابوں کا سردار قرآن صرف ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات کے رب نے اگر میں یہ جینے میں آؤں تو شاید پورا بیان مجھے ان چیزوں میں لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا چن کے دیا، کیا کیا ہم پہ نعمتوں کی بارش برسا ہے، لیکن ان میں ایک نعمت رمضان ابھی تازہ گزرا ہے۔ علماء کرام نے آپ کے سامنے رمضان مبارک کی عظمت اور روزہ کے فضائل اور اجر اور سب کچھ بیان کیا ہوگا، لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں آپ کے ایمان کو جلا بخش کیا، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا جاؤں کہ یہ رمضان اللہ نے کتنی بڑی رحمت کا سمندر بنا کے ہمارے لیے دیا ہے۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ رمضان کے صرف معنی پہ غور کرنا کہ رمضان کا معنی کیا ہے، آپ کو رمضان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ علماء نے آپ کو پتہ ہے کہ عربی بڑی وسیع و عریض زبان ہے، بڑی وسیع و بلیغ زبان ہے۔ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے حبیب کے کئی معنی ہیں، رفیق کے کئی معنی ہیں، صدیق کے کئی معنی ہیں، خلیل کے کئی معنی ہیں، مولا کے کئی معنی ہیں، جہاں مختلف الفاظ ہیں، ایک لفظ کے ایک ایک درجن یا اس سے زیادہ بھی معنی ہوتے ہیں۔ اسی رمضان کے بھی علماء نے کئی معنی لکھے، لیکن دو تین معنی ایسے عظیم و شان لکھے۔ فرمایا رمضان کا ایک معنی ہے موسم خریف کی بارش جب عرب میں برستی تھی تو اس کو رمز کہتے تھے، رمضان اس کی جمع ہوتی ہے، تو اللہ نے اس رمز کا جمع رمضان بنا کر بہت بڑا اشارہ کر دیا کہ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ کیا مانا؟ جب بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرا ہے، گدھا ہے یا گھوڑا ہے، انسان ہے یا جانور ہے، چھت ہے یا گاڑی ہے، درخت ہے یا سہارا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو وہ ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں نے تمہیں رمضان اس لیے دیا ہے کہ اس رمضان میں جب میری رحمت کی بارش برستی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نیچے گناہگار ہے یا ولی بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں سب کو سیراب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرا معنی ہے، میں اسی ایک معنی میں لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک دوسرا معنی ہے رمضان کا، رمز کا۔ رمز ایک تو کہتے ہیں موسم خریف کی بارش کو، اور ایک کہتے ہیں جلانا، آگ۔ رمز کا ایک معنی جلانے کا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے رمضان کے اس معنی کے مفہوم کی طرف جاؤ، جلانے والے مفہوم کی طرف، تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں نے اہل شعور کے لیے بہت بڑا اشارہ کر دیا ہے کہ رمضان کا معنی جلانا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو میرا بندہ روزہ رکھے گا اس کو میدے میں اندر اس کو پیاس جلائے گی اور اس کو خشکی ہوگی، اس کے ہونٹوں پہ خشکی کے آثار ہوں گے، اس کا میدا پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، اور جیسے آگ لگ جاتی ہے اندر کہ ابھی بھی ٹھنڈا پانی شربت ملے اور میں فوراً پیوں جب گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر سے میدے میں جس طرح تمہارے آگ جلتی ہے پیاس کی، ویسے میں آگ نازل کرتا ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو جلا کے خاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیرا نبی شیخ عبد القادر
بندہ بڑھ کر کون کرو دے کون کرنا. اس لیے اللہ فرماتے میرا بندہ یہ رمضان میں نے تمہیں بہت بڑی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. ذریعہ بنا دیا. اور اسی رمضان کے بارے میں یہ تو بہت ساری حدیث ہیں. میں کس حدیث پہ اس کا ذکر کروں؟ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ ہر سحری کے دن، سحری کے وقت اور ہر افطاری کے وقت اللہ کروڑوں ایسے انسانوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. اگلی بات نہیں بتا شاید پہلی دفعہ سے ہو، یہ کہیں نہیں لکھا. علماء بیٹھے میرے دائیں بات بڑی توجہ سے سنو. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو سحری کے وقت کی مغفرت ہے 1 کروڑ یا کئی کروڑ انسانوں کی، اور جو افطاری کے وقت کی مغفرت ہے 1 کروڑ یا کئی کروڑ انسانوں کی، اس میں اللہ نے قید اور شرط نہیں لگائی کہ وہ صرف روزہ داروں کی مغفرت ہوگی، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں سحری اور افطاری کے وقت کروڑوں لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، صرف روزہ داروں کے لیے نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہو جس نے روزہ دار کو 1 کھجور کا دانہ دے دیا ہو. میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہو جو اور ہے چھٹی پر اس نے اوپر روزہ فرض نہیں ہے وہ قضا رکھے گی، لیکن اس نے تیرے لیے سحری پکائی، افطاری
ہے تو جو ابھی کو چاول دے گا تو گھر میں کوئی نہیں کیا مطلب بات ہے اللہ سی نوجوانے کو پکڑ کے آخری بات کرے گا ختم کرنا ہے نوجوانے کو پکڑ کے اللہ سی جہنم میں سڑ سی نا فرشتے واسی اٹھوے کے نام سے نماز کرنا پڑتا ہے روزہ کرنا پڑتا ہے قرآن کے نام دا ہے پیوا دی بدتمیزی کر دیا پیوا دی نافرمانی کر دیا ہاں اور زنا تے شراب تے جوا تے فلاں 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 اڑگڑے تے گناہ ہے تو گئے تو سب جاننا ہے حدیث بیٹا سننا اپنے اپنے جواب کی حدیث بیٹا سننا نوجوان روز ہے کہ میرے جتنی بزرگ بیٹے نے ذرا غور نال سن سے میری بات نوجوان روز ہے دھاڑی کرے سن اللہ سیاں ساتھ تو معاف کر سارا کیا قصور ہے اللہ سی اچھی نام مرادوں تو نے قصور نہیں تو کیا کیا قصور ہے یہ پٹک جب تو سب رہتے رہ گئے ہونا تو سارا کیا قصور ہے وہ ہاتھ بات تیار سے چیز سے اللہ سارا قصور کہنی اصل بعد سے ساتھ کا پتہ ہی کہنا سنجا کے رہے کبا کے رہے کھرا کے رہے کھوٹا کے رہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے کیڑے پاسے بیٹھے کیڑے پاسے بیٹھا دین والا رستہ کیڑے دنیا والا رستہ کیڑے اللہ سارے وعدہ سارے پیو ماں دے ہاتھ دے چھن اے چاہنا سب دین تے لا سکتے ہم اے چاہنا سب دنیا تے لا سکتے ہم اللہ سارا قصور کہنی انہیں ساری تربیت یہ جیتی کی ہے سب تعلیم یہ جیتی ہوئی ہے کہ ایسا دین والے پاسے آئے کرنا سے ایسا دنیا میں کتے بڑھ گیا سے دنیا میں پچھو ہڈی کے بوٹی کو لینے سے بندے اللہ سارا کا قصور ہے اے سارے پیو ماں کھڑے دی پکڑنے کی کھوتی کرو چار کے ساتھ نے تو جاننا میں یہ سارے دشمن ہیں ہندے سب نماز قرآن کرنا سکھایا ہندے سب دین والا رستہ کہنا دکھایا ہندے سب دنیا والا رستہ دکھایا ہاں اور نوجوان اولاد آج جے کو دین تو پرے رکھے دی تے ڈی سی تے اے سی بڑھاون دے چکر وچ ودی تحصیلدار تے پٹواری بڑھاون دے چکر وچ ودی حدیث سے کہندے یہ خود پیوا دے خلاف صفاقی بن سے اصل اللہ سی سارا قصور کہنی سب پاگل سے باہر سے گانے سے سب کیا پتہ دین ہے دنیا ہے جو ہندے کو سارے باہر ہم انہیں جڑے پھیر چھڑیا سب دھیرے گئے ہن سارا قصور کہنی سب کو معاف کر سارے پیو ماں کو جاننا ہے یہ اولاد گھر میں سوچا ہے کہ جڑا تورے کو رومال ہوئے چنگا چترا ہے چتر چلا تیار مکار ہوشیار دغاباز فراڈی فریبی بیو تے گیا ہوئے اماں تے گیا ہوئے ان کو آگے دی کوئی انگلش میڈیم سکول ہے سکے یہ بڑا پتر افسر بس خود کھوسی ساتھ کھوے سی خود دیل سی ساتھ گیتی گیتی اگانے چنگا چوتھا اڑے تے جیڑا لکسی ڈھلا ڈالا لڑا لگڑا ٹنڈا مندا اندھا کانا سرکا سڑیا پتلا کنیلا چبا پھنڈا ہبا ربا بلا پیو مانتے ہوئے کٹے بیٹھے بشر یہ سکول نہیں پڑھتا سکول والا استاد دے کھانی چل سکتا یہ کو مسجد سے جو مولی دکھا کے پڑھتا یہ مدد سے چاہتے سکول نہیں چلتا جڑا سکول نہیں چلتا وہ مدد سے چلتا مجھے پہلے تو مریض کو جو آپ 5-7 سال بنا رہے تھے چھوڑو مالوڑے ذہین فتیم متین شکیم حکیم فہیم سیانے چترے چلا ہوشیار ہاں صاف ستھرے بل ہماری نواز بھیجتی ہوتا اللہ کو جنت نصیب کرے وعدہ دیکھ تو صحیح تیرے گھر دین دی قدر چوکی ہے وہ اللہ سمجھے گا وعدہ تیرے بان کو سکول بھی دے دی مودے واسطے ماں بڑے بڑے نام اٹھی بیٹھی ہے انہیں کپڑے بھی استری کرے دیئے یونیفارم استری دینا پہ جوتی پالش دی دیئے بستہ بندہ پہ لنچ باکس تیار دینا پہ انڈا آملیٹ بندہ پہ ڈبل روٹی کے بریڈ تیار دیئے انہیں ناشتہ تیار دینا پہ انہیں واسطے پیو یا بھرا یا چاچا یا ماما یا کوئی موٹر سائیکل تیار دی کھڑے یا انہیں واسطے رکشا لگا کھڑے یا انہیں واسطے کیری ڈبا لگا کھڑے ان کو بڑے پروٹوکول اور سونا بڑا جوڑ استری علی یونیفارم کما بستہ انہیں کانڈے لڑکا ان کو سکول بھی جیسے پہ لنچ باکس کا ہے ایک ہے سکول آلے دی قدر تے جیڑے بات کو مسیح بھیجنے اور سنتا جو پہ اٹھی دے بات ہمیں پیو ویسے بھی تے جھڑوڑے دے سر اٹھیا اٹھی وہاں مسیح تک ہے کی وہاں اچھا پہنچ دا ہو اٹھے وہ جن پہ لڑ کے دے منہ ہمیں مقابلہ من مسیح تمہاری منہ ہوئی ادھر کیوں دے منہ ہوئی ہوئی یعنی تم تیار کرتے بھیجے اس قرآن والے بات ہے مسیح ہوئے ایک ہے سارے دل دین دی قدر ایک ہے سارے گھر میں قرآن دی قدر والا سنگھر میں لوگوں ایسی گھر برکت کہیں مولی صاحب گھر اتفاق کہیں مولی صاحب گھر کیوں کو تو نمون ہی دیکھنا چاہا مولی صاحب گھر ساسو مولی نہیں بڑھ دی مولی صاحب ماں دھی لڑیا پہ مولی صاحب پیرانا پہ میرانا لڑیا پہ بھجایا لڑیا پہ مولی صاحب بھرا لڑیا پہ مولی صاحب گھر
تک کمینے کھاک کو رج دے اللہ کو تقاسم حتی ظلم بالمقام اللہ نے کبھر گڑا آمدے مگر تیری خواہشاں حاصلتا حیث تے حوث وہ گھٹ دیوی بدھ دیئے بھئی کشہ کہنا بھی اللہ کا نو سیکل مندہ ہمیں سیکل ملیے والا موٹ سیکل مندہ ہمیں موٹ سیکل ملیے والا صدوقی مندہ ہمیں صدوقی ملیے والا کرولا مندہ ہمیں کرولا ملیے والا پجارو مندہ ہمیں پجارو ملیے والا لینڈ کروزر مندہ ہمیں لینڈ کروزر ملیے والا ہیلی کاپٹر مندہ ہمیں کرائے کا مکان ڈھاکی والا اپنا مندہ ہمیں اپنا مکان ملگی والا بڑا مندہ ہمیں کرائے دی دکان ڈھاکی والا اپنی مندہ ہمیں والا اپنی دکان ملگی والا ہیلس کرتے دوجی کے چکر پہ گئی دوجی باندھیے والا ہے کہ تیجی دکانی بڑا ہے ٹریکٹر کرائے تے مندہ ہمیں اللہ کو اپنا منگن پہ گئی اپنا ٹریکٹر دے منڈی تیس والا ہون سے تھریشر والا دے چا ہون مشین اپنی دے چا ہون روٹر اپنا دے چا فلانی دے چا اللہ دے دنیا دی کر کے گھر رہ گئی میں کو بھولیا رہ گئی میں تو نہیں آیا دنیا دے پچھوئی میں گالا خیال کرے گی اللہ دے آخر گالا کی دے بڑھا کی دے بیٹھی نہیں جنہیں واسطے کمایا ہوئی حلال حرام کہنا نہیں ڈالی آج کوئے دے گھارے مندے کڑے دے بیٹھن ڈر کے دے بیٹھن آدم نہ مردی نہ منجا چھڑے دی جراثیم کی نہیں پئی کھگار سکی پئی تھکا سکی پئی سارے بال نفرت کرے دیں تیری وجہ نال مکھ ہے تیری وجہ نال گھارے جراثیم ہیں ایک فلانے کمرے سٹو ایدہ کٹلا آج کرو ایدی گندی آج کرو ایدے بطا آج کرو ایدی روٹی آج کرو نہ زال مو لے دیئے نہ نوح مو لے دیئے نہ دی مو لے دیئے نہ پتر مو لے دیئے اللہ دے اگر دیا یعنی میرے نہ اللہ میں ہاں میں تیری دھی کو نوح کو پتر کو بیوی کو اتنا فرما بردار کرنے وہاں کہ وہ تیرے تھنکے کو اپنے ہتھے اور ساتھ ساتھ عبادت سے دعائے اللہ تعالیٰ کو دینے کو اپنی طرف رجوع کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو دینے کو اپنے دین محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دسار ہو دیئے چلو ٹھیک ہے دسار ہو دیئے بالوں سے مجھے دسار ہو دیئے اور بات انشاءاللہ